الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہمارے 7 سپارے مکمل ہو گئے اور یہ آج کا درس آیت نمبر 107 سے لے کر آیت نمبر 111 تک ہوگا، سورہ الانعام اور سپارہ نمبر 7۔ اتبع ما اوحی، پیروی کیجئے آپ اس کی جو وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور منہ پھیر لو مشرکوں کی طرف سے۔ آپ کفار کی گمراہی پر ملول اور غمگین نہ ہوں، آپ نے فرمائش کا حق ادا کر دیا، آپ زیادہ توجہ احکام الہی کی بجا آوری کی طرف دیا کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو وہ شرک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور نہیں ہیں آپ ان کے ذمہ دار۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور تم نہ برا بھلا کہو انہیں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی برا بھلا کہنے لگیں اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے جہالت سے۔ مبلغ اگر صحیح تربیت یافتہ نہ ہو تو اپنے نظریات اور عقائد کی تبلیغ و اشاعت کے جوش میں وہ حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے اور معقولیت کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نظریات اور عقائد کے متعلق اس کے سامعین کے دلوں میں نفرت اور تعصب پیدا ہو جاتا ہے اور بضع اوقات نوبت گالی گلوچ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس آیت سے مبلغین اسلام کی تربیت مقصود ہے تاکہ وہ اسلام کی دعوت کو پوری شائستگی اور متانت سے پہنچانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہیں حکم دیا کہ مشرکوں کے باطل خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مشتعل ہو کر تمہارے معبود برحق کی جناب میں گستاخی کرنے لگیں۔ اس انداز سے انہیں اسلام کا پیغام پہنچاؤ اور ان کے عقائد باطلہ کی تردید کرو کہ انہیں تمہاری دعوت قبول کرنے کے بغیر کوئی چارہ کاری نہ رہے۔ جہالت اور زیادتی سے علماء اصول نے اس آیت سے سد ذرائع کا قاعدہ اخذ کیا ہے، جس کا مختصر مطلب یہ ہے کہ ہر مباح کام، ہر جائز کام جب کسی معصیت کا سبب بن جائے تو اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ ہر جائز کام جو کسی گناہ کا سبب بنے تو اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ ترک کر دیا جائے گا۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ یوں ہی آراستہ کر دیا ہے ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ پھر اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے انہوں نے، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پھر وہ انہیں بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پوری کوشش سے، لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا کہ اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور ایمان لائیں گے اس کے ساتھ۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ آپ فرمائیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب یہ نشانی آ جائے گی تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ جس طرح وہ نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ کفار قریش نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں
کہ موسیٰ اپنا عصا پار کر پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دیا کرتے تھے، عصا مردوں کو زندہ کر دیا، عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، سمود کے پاس ایک اونٹنی تھی، آپ بھی ہمیں کوئی نشانی دکھائیے تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں۔ حضور نے فرمایا کون سی نشانی چاہتے ہو؟ کہنے لگے اگر یہ صفا کی پہاڑی سونا بن جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ حضور نے دعا کی تو جبریل حاضر ہوئے اور آ کر کہا اگر آپ چاہیں تو صفا کی پہاڑی ابھی سونا بن جائے، لیکن جس نے اس کے بعد بھی انکار کیا اسے اللہ ہلاک کر دے گا، اسے اللہ کیا کر دے گا؟ ہلاک کر دے گا۔ یا آپ انہیں اپنے حال پر رہنے دیں تاکہ جس وقت کوئی چاہے تائب ہو جائے اور اسلام قبول کرے۔ تو حضور نے فرمایا بل یتوب تائبہم، یعنی مجھے دوسری صورت پسند ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ پسند ہے، یعنی ان کا یہ کہنا درست نہیں کہ آج تک ہمیں کوئی نشانی اور معجزہ نہیں دکھایا گیا اس لیے ہم ایمان نہیں لائے، بلکہ پیش ازیں بھی انہوں نے قدرت خداوندی کے نشانی اور معجزات دیکھے، لیکن محض ہٹ دھرمی اور اناد کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اب بھی اگر کوئی معجزہ انہیں دکھایا جائے تو یہ اپنے سابقہ دستور کے مطابق قبول حق کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، اور ہم بطور سزا ان کے دلوں کو حق کی طرف سے پھیر دیں گے اور ان کی آنکھوں سے دیکھنے والی قوت چھین لیں گے، پھر وہ گمراہی اور ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔